بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت کے عزیز سکالر پروفیسر ڈاکٹر حضرت مولانا قاری محمد سعید احمد صاحب چنوٹی۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری سعید احمد چنوٹی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ معزز علماء کرام اور حاضرین محترم، ختم نبوت کے خادموں اور محافظوں، ہماری یہ سالانہ خاتم النبیین کانفرنس ایک تاریخ ہے، ایک روایت ہے، ایک تسلسل ہے جس کو قائم رکھنا، زندہ رکھنا اور اس کو دوام بخشنا اور ہر سال اس کو نئے سرے سے مہکانا اس روایت کو زندہ رکھنا، اسے تر و تازگی دینا، اس شمع کو روشن رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے اور اسلاف کی ہمارے لیے امانت ہے۔ جو نوجوان اس کے لیے
جس انداز میں اس میں حصہ ڈالتے ہیں، سرگرمی کے ساتھ، وقت دینے کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور جو علماء کرام سفر کر کے دور دراز سے اس خدمت کے لیے اور ختم نبوت کی چاکری کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کے بھی اس آنے کو اور محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ذرا اس کو اور زیادہ اس پہ محنت کرنا، اس کے اندر اور زیادہ اس کو روشن رکھنے کے لیے، چراغ کو زیادہ جو ہے وہ روشن رکھنے کے لیے، اسے مزید نورانیت دینے کے لیے ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے کئی اعتبار سے۔ اس کا میں آئندہ بھی ذکر کروں گا کہ بھئی جہاں ہم تقریر کرتے ہیں، جہاں ہم خطاب کرتے ہیں، جہاں ہم واعظ کرتے ہیں، جہاں پیغام دیتے ہیں، وہاں سالانہ طور پر ختم نبوت کانفرنس پر پیغام ختم نبوت کے نام سے ایک لٹریچر بھی آنا چاہیے، لوگوں تک پہنچے اور اس کا پیغام عام لوگوں تک اس کی رسائی ہو۔ جو یہاں پروگرام میں شرکت نہیں کرتے ان کو بھی پتہ چلے کہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا یہ پیغام ہے، اور لوگوں تک ایک دعوت کا ایک نیا ذریعہ ہو۔ اس کے لیے بھی امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال سے اس کا کوئی نہ کوئی صورت بنائی جائے گی۔ تو میں ختم نبوت کے موضوع پر تو خطباء اور ہمارے علماء جو ماشاءاللہ ملکی حالات سے بھی باخبر ہیں اور دشمنوں کی سرگرمیوں پہ بھی ان کی نظر ہے، حالات حاضرہ سے بھی واقف ہیں، آپ کی نبض سے بھی شناسا ہیں، وہ اپنے انداز میں یقیناً ختم نبوت کے موضوع پر ضرور خطاب فرمائیں گے۔ میں تو اپنا حصہ طالب علمانہ ڈالنے کے لیے آپ سے ایک ہی چند منٹوں میں گزارش کروں گا کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، عام طور پر یہ آیت تو تلاوت کی جاتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ آیت کریمہ ختم نبوت کے موضوع پر بالکل واضح اور اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پچھلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رسالات اور پیغام کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، اور وہ اس پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے سوا کوئی کسی کا ڈر ان کو نہیں ہے، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور وہ اس ڈیوٹی کو اور اس فریضہ کو سر انجام دے رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی آیت کی تمہید ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاتم النبیین ہے۔ اس لیے کہ جو کام ایک نبی کو کرنا چاہیے، اور نبی جس لیے کائنات میں آتے ہیں اور رسول جس لیے دنیا میں آتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، اللہ کے جو ہے وہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے آتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آتا ہے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ کام جو ایک پیغمبر نے کیا، اس کے کرنے کے بعد انہوں نے ایسے افراد کے ذمے وہ کام لگا دیا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے پیغام رسالت کو پہنچاتے بھی ہیں اور قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس لیے کسی نئے نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ جب ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے ہونے کا انتظام اللہ نے کر لیا، افراد تیار کر دیے اور ان کے ذمے ڈیوٹی لگا دی گئی، ان کو بتا دیا گیا مجمع عام کے اندر، اور 1,44,000 لوگوں کے مجمع میں کہا گیا، اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں، آج تم اتنی تعداد میں یہاں جمع ہو اور مجھے خوشی ہے کہ یہ میری رسالت کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انتم تسالون عنی، تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی طرح میرے بارے میں سوال کریں گے کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اس لیے آپ کی ڈیوٹی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو بتاؤ فمان تم قائلون، تم رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک آواز کہا اور بڑے درد دل سے کہا کہ بلغتا وعدیتا ونصحتا، اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا بھی دیا، اس کو ادا بھی کر دیا، بلکہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، احسن انداز میں کیا۔ تو میرے آقا نے پھر کیا فرمایا؟ وہ بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں نے تو یہ کام کر دیا، اب میرے بعد یہ ڈیوٹی کسی نبی کی نہیں، یہ ڈیوٹی تمہاری ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب یہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا ہے، اب یہ پیغام تم نے دنیا پہ پہنچانا ہے، اس لیے کہ میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں آج آپ کو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دلائل کیا ہیں کہ نبی نہیں آئے گا، ضروری احادیث کیا ہیں، تواریخ کیا ہیں، میں آج اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آئندہ وہ کام جو نبی آ کے کرتے ہیں، اللہ نے وہ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے اور وہ کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر کے بارے میں تو فرمایا بلغ پہنچا دیجئے، اور صحابہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ لوگ جن کے ذمے ڈیوٹی لگا دی گئی تھی وہ اپنی ڈیوٹی کو، تبلیغ رسالت کو ادا کر بھی رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے کرتے رہیں گے۔ یبلغون، کیوں جی قاری صاحب؟ یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کی رسالات کو پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک چیز ہو رہی ہو، ایک کام ہو رہا ہو، ایک ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہو، مثلا میں تقریر کر رہا ہوں تو کوئی بندہ کہے جی مولوی صاحب تقریر کرو، وہ تقریر تو ہو رہی ہے، ایک جو ہے وہ سپیکر والا اس نے سپیکر لگا دیا، آواز آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور ایک آدمی آ کے ایک نیا سپیکر والا وہ کہے یہ بھی سپیکر لگا دو، وہ کہیں گے بے وقوف، سپیکر کا انتظام تو ہو رہا ہے، آواز تو پہنچائی جا رہی ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اس کو بھوک نہیں ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، اسے کہا جی کھا لو، وہ کہا جی مجھے بھوک ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کام ہی۔ ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں لگی اور اسے کہا جائے کہ تم پانی پی لو، ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب کائنات کے اندر وہ ضرورت جو توحید کی صورت میں تھی، انسانیت کو سدھارنے کی صورت میں تھی، اخلاق کی صورت میں تھی اور معاشرت کے کام کرنے کی تھی، وہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن انداز میں ادا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر وہ اللہ کی توحید تھی تو کائنات کا وہ کون سا ایسا حصہ ہے، وہ کون سا مشرق ہے یا مغرب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے، اور کوئی بیت مدرن ولا وبرن
کوئی جو ہے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، ایک خیمہ ہے، ایک کچی جگہ ہے، کوئی ایسا سمندر کا جزیرہ ہے جہاں تک سرور کائنات نے اللہ کا الحاکمین کا پیغام نہ پہنچایا ہو اور توحید کا حق ادا نہ کیا ہو، یہ ضرورت تو سرور کائنات محمد الرسول اللہ پوری کر گئے۔ اگر اخلاقیات کا معاملہ تھا، لوگوں کو سدھارنے کا معاملہ تھا، تو آواز آئی کہ انکا لعلی خلق عظیم، تو آپ نے تو خلق عظیم کا کام کر دیا۔ اور اگر عبادت کا کام تھا تو پھر کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر اور قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ عبادت کا کام بھی ہو گیا۔ اور اگر جہاد کے معاملے میں آئے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور کرنے والوں نے وہ کام کر کے دکھا دیے اور سامنے اس انداز میں کیے، توحید کا بھی، عبادت کا بھی، سدھارنے کا بھی، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہنا پڑا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ ایسے قابل فخر لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا اس کو پورا کر کے دکھا دیا، پیغمبر علیہ السلام کی توحید کو اور ان کے پیغام کو حسن صورت میں ادا کیا، اور جہاد کے انداز میں، عبادت کے انداز میں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو بتائیے توحید کو پھیلانے کا کام، اخلاقیات کو سنوارنے کا کام، معاشرے اور انسانیت کو بہتر بنانے کا کام، اور دنیا میں ہر قسم کی معاشرتی، سیاسی اور ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کا کام وہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کر گئے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ آگے انہوں نے دنیا کو ہر جگہ پیغام پہنچا دیا۔ اب وہ کون سی ضرورت تھی جس کے لیے ہمیں نئے نبوت کی ضرورت پیش آئی؟ آپ ایسے سمجھیے کہ رب العالمین نے کبھی کائنات میں بلا ضرورت کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یہ رب العالمین کا اصول ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں، ایک عام بھی بندہ عقل مند کہے گا کہ بھی ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا مطالبہ ہی نہیں، تو پھر اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات میں بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے جو انہوں نے آ کے کیا؟ عقائد کا کام کیا ہے اس نے، یا اس نے کوئی اصلاح انسانیت کا کام کیا، کوئی معاشرت کو پورا کرنے کا کام کیا، لوگوں کی زبان سنبھالنے کا کام کیا، لوگوں کی اخلاقیات کو درست کیا، کوئی کائنات کے اندر نیا نظام نافذ کیا، کوئی کتاب ایسی دی، اور کوئی ایسا کارنامہ دکھائیے جو اس نے آ کے کیا ہو اور ہم کہیں کہ بھی یہ فلاں کارنامہ جو ہے اس نے سر انجام دیا۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک تالیفات مرزا پہ مضمون لکھا، تو میں نے اس میں لکھا کہ بھئی بحثیت مذہبی سکالر یا ہمارے مخالف ہونے کو چلو ہم نہیں کہتے، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان، 4 لفظ لکھنے والا، اس کی کسی کتاب کو کسی بندے نے کسی فورم پر بھی یہ قبول کیا ہو کہ بحیثیت مؤلف، ایک کامیاب مؤلف اور کامیاب لکھنے والا، اگر کوئی دنیا کا آدمی بھی اس کی کسی کتاب کو کہہ دے تو ہم اس کو اہل قلم ہی ماننے کے لیے تیار، کوئی کسی معیار کی بات ہو۔ تو جب ایک نبی کی ضرورت ہی نہیں، ایک کام اس کا کوئی مطالبہ ہی نہیں اور اس کا کوئی تقاضا ہی نہیں، تو اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنا کہ جو ہے وہ نبی یہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے، جب آپ دوست، آپ جو ختم نبوت کا پیغام سن کے جاتے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں، معاشرے میں پھیل جائیے، لوگوں کو بتائیے، یہ جو پیغام علماء سے سنتے ہیں آگے تک لے جائیے، اور ان لوگوں کو بھی واعظ کیجئے جو لوگ بیچارے جہالت میں اور کسی مجبوریوں میں معاشی حالات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتائیے کہ اب نبوت پہلے رحمت ہوا کرتی تھی، اور آج نئی نبوت رحمت نہیں، وہ لعنت ہے۔ اس لیے
کہ نئی نبوت امت کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، امت کو بگاڑنے کے لیے ہے۔ نبوت ہمیشہ اس کی نبوت کی بنیاد پہ امتیں بنتی ہیں۔ جب نئی نبوت آئے گی، نئی امت آئے گی، نیا جھگڑا آئے گا، نیا پیغام آئے گا، امت مسلمہ تقسیم ہوگی۔ یہی وہ بات تھی جس کے لیے انگریز نے نئے نبی کا تراشا کہ جب نیا نبی آئے گا ایک نئی امت بنے گی اور مسلمانوں کی وحدت تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرات اس پیغام کو آپ عام لوگوں تک پہنچائیے کہ نئے نبی کی اب اس معاشرے میں نہ ضرورت ہے، نہ اس نے کسی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ وہ ضرورت سرور کائنات پوری کر گئے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں جناب نگر سے آنے والے مہمان خصوصی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ مخصوص انداز میں آپ سے محب خطاب ہوتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس آپ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہم نے ہر دور میں
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان خاتم النبیین کانفرنس میں شرکت کی دعوت برادر مکرم مولانا قاری عبدالرزاق نثار صاحب نے دی ہے۔ اپنے لیے سعادت سمجھ کر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کرنے والے ہمارے اکابر کارکنان سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی وسعت، اپنے اپنے اخلاص کے جذبے کے ساتھ جو لوگ بھی اس مبارک مشن پر کام کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس کے جملہ اراکین منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مرکزی اہل حدیث کے بڑے بڑے مرکزی قائدین قیادت بھی تشریف لائے ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح ہمارے پرانے اسلاف نے جس انداز کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور بالخصوص مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر انہوں نے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس وقت جب یہ فتنہ نمودار ہوا تو بڑے بڑے اکابرین نے الحمدللہ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ حضرت مہر علی شاہ اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور علامہ احسان الہی ظہیر، اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ تک جتنا بھی اکابرین نے کام کیا ہے اور آج تک وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اس مشن پر کام کرنے پر داد تحسین دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ شمع رسالت کے پروانے جب تک انشاءاللہ زندہ ہیں، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان تمام فتنوں کا اور شیطانی قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ آج یہ مارچ کا مہینہ ہے، یہ مارچ کا مہینہ بھی 1953 کی تحریک ختم نبوت ہمیں وہ بات یاد کرا رہی ہے۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، محمد عربی کی ناموس پر مر مٹنے والوں، ذرا 1953 کی تحریک کا مقابلہ بھی کریں، تحریک کا اندازہ بھی کریں، مطالعہ بھی کریں کہ شمع رسالت کے پروانوں نے کس انداز کے ساتھ اور جرت اور استقامت کے ساتھ اپنے اکابرین کی قیادت کے اندر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ ادھر ماشاء اللہ لگ جاتا ہے اور جنرل اعظم جیسے بڑے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آ جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جان جا سکتی ہے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرا سکتے ہیں، مگر محمد عربی کی ناموس کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیں گے، بلکہ پرچم مصطفی کو بلند کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس تحریک کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے شمع رسالت کے پروانے بڑے جذبہ اور جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ ان کے مطالبات تھے۔ مگر آپ دیکھیے کہ ان مطالبات کو کس انداز کے ساتھ، ظالمانہ انداز کے ساتھ، جابرانہ انداز
انداز کے ساتھ ان کو کرش کر دیا جاتا ہے، اور اس تحریک ختم نبوت 1953 کے اندر 10,000 سے زیادہ شمع رسالت کے پروانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ تحریک ختم نبوت جب اپنے جوبن پر ہے، اور لاہور آج بھی گواہ ہے، لاہور کا راوی دریا بھی گواہ ہے، لاہور کا مار روڈ بھی گواہ ہے، اور لاہور کے گلی کوچے محلے آج بھی گواہ ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں نے، عاشقان رسول نے جنگ یمامہ کی ایک یاد تازہ کر دی تھی، اور ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صدیق اکبر کا قافلہ ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے سب سے پہلے مسیلمہ قذاب کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، جن کے اندر 700 قرآن کے حافظ اور قاری بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چنیوٹ کے مجاہد غیور شمع رسالت کے پروانوں، آج دیکھیے کہ لاہور کے اندر بھی آج شمع رسالت کے پروانے وہی یاد زندہ کر رہے ہیں، وہی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور وہی اس سنت کو دہرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اور کل آنے والے دن تک بھی انشاءاللہ، جب تک محمد عربی کا امتی غلام زندہ ہے، انشاءاللہ ان دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ تعاقب کرتے رہیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان گزرتا ہے کہ تحریک چل رہی ہے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو رہی ہے، اور نوجوان اپنے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور زمین پر گرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جام شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ نوجوان آتا ہے، ارے اس کے کندھے کے اوپر کالج جا رہا ہے، اس کے بستہ جو ہے کتابوں کا موجود ہے، اس کو اتار کر رکھ دیتا ہے۔ ارے یہ بھی جوان ہیں، یہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ارے وہ رکھ دیتا ہے۔ ایک نوجوان پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ ارے تو کالج کا سٹوڈنٹ ہے، تو کالج کی طرف جا رہا ہے، یہاں بستہ کیوں رکھ دیا ہے؟ ارے وہ نوجوان کہتا ہے، وہ عاشق رسول کہتا ہے، وہ محمد عربی کا دیوانہ عشق و مصطفیٰ میں جھوم کر کہتا ہے، پڑھتا رہا ہوں، آج امتحان کا وقت ہے، امتحان کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب کیا ہوتا ہے؟ پولیس نے اس کے ران کے اوپر جو ہے بٹ گولی مار دی ہے، اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ نوجوان اور جب اٹھتا ہے کہتا ہے، ارے بدبختو، عشق مصطفیٰ تو میرے سینے میں تھا، تم نے میری ران کے اوپر مجھے گولی ماری ہے، آؤ میرے سینے میں تم گولی مارو، تاکہ میرے جگر کو، میرے دل کو، میرے روح کو تسکین پہنچ جائے کہ میں محمد عربی کی عزت و ناموس پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ ارے یہ بھی نوجوان تھے۔ نوجوانوں، آئیے، آج انہی جذبوں کی ضرورت ہے، آج اسی انداز کی ضرورت ہے، آج اسی استقامت کی ضرورت ہے۔ آگے آؤ، آگے بڑھو، اور ان دشمنان رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ دوسرا نوجوان آپ کو بتاؤں، مختصر وقت ہے چونکہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی اس بابرکت پروگرام کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ان دنوں کے اندر میوں ہسپتال کے اندر تھی، میرے ساتھ میرے اور ڈاکٹر بھائی بھی موجود تھے، اور ادھر یہ ختم نبوت کے پروانوں کا پرجوش انداز کے اندر جلوس رواں دواں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میں اور میرے ساتھی ہسپتال کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ختم نبوت کے دیوانے آ رہے ہیں۔ ارے عاشقان رسول کا بہت بڑا خوبصورت منظر سامنے آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے جذبات کی قدر کر رہے ہیں۔ ارے کیسے جوان ہے، آج اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے نہیں، بلکہ محمد عربی کی عزت و ناموس کا پرچم لہرا رہے ہیں، اور مطالبات کرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ اور
فوج نے وہاں ہماری ہسپتال کے سامنے جو ہے ایک ریڈ لینڈ لگا دی اور سرخ جھنڈیاں اور رسیاں آگے گاڑ دی ہیں، لائن لگا دی ہے کہ اس سے آگے جو بھی لگے گا بڑھے گا، آگے قدم رکھے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اب قافلہ آ جاتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، شمع رسالت کے پروانے ہیں، گرم خون ہے، عشق مصطفیٰ سے سرشار جوان ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اونچے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ریڈ لینڈ ہے، آگے جانا خطرہ ہے، آگے جائیں گے ایک قدم رکھیں گے گولی لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، ادھر پولیس ہے، ادھر فوج ہے، ادھر محمد عربی کے عاشقان رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے مقام آ گیا، ایک لمحہ کے لیے رکتے ہیں، آگے ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ریڈ لینڈ کو کراس کرتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتا ہوا آگے چلتا ہے، گولی آتی ہے، سینے پر لگتی ہے، زمین پر مسکراتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ منظر ہو گیا، انہوں نے ان کے انتباہ کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا، ان کے حکم کے پر کھچے اڑا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ جان آئی ہے، ایک دفعہ اللہ نے موت دینی ہے، زندگی کے اندر بار بار موت کبھی نہیں آتی، اللہ نے زندگی ایک مرتبہ دی ہے، موت بھی ایک مرتبہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جوان آتا ہے، دوسرا جوان جب آتا ہے وہ بھی مسکراتا ہوا ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس کو بھی گولی لگتی ہے، مسکراتا ہوا یہ پھول بھی مرجھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اب تیسرے کی باری ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اس دوران جناب ہم نیچے اتر آئے اور جب آئے ہیں تو وہ دونوں نوجوانوں کی لاشیں ہسپتال کے اندر پڑی ہیں۔ جب پتہ چلا دونوں شہزادے دونوں بھائی تھے، سبحان اللہ، دونوں بھائی تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرے بھائیوں ہمارے نقابر علماء اور شمع رسالت کے پروانوں کی قربانیوں کی بدولت پھر 29 مئی 1974 کو روا کے ریلوے اسٹیشن سے یہ تحریک چلتی ہے اور پورے پاکستان کو اپنے گھیرے میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ یہاں سے نکل کر پھر پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتی ہے اور وہاں بحث ہوتی ہے اور قادیانیوں کے جو نام نہاد جھوٹے خلیفہ اس کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر کو قادیانی آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان شہدائے ختم نبوت کی قربانیوں کو قبول کیا، ہمارے اکابر کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روا کھلا شہر قرار ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے وہاں آزادی عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ کئی مساجد مدارس ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کر رہے ہیں اور بہت سارے خوش نصیب قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے حضرات کو جو اس یاد کو زندہ رکھتے ہیں اور ختم نبوت کے مقدس عنوان سے خاتم النبیین کانفرنس انعقاد کر کے دراصل نوجوانوں کے اندر جو ہے ختم نبوت کی روح کو پھونکتے ہیں اور ان کے جذبوں کو اور ان کے ولولوں کو بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک نبی مکرم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب حضرات کی حاضری کو اور آنے والے علماء کرام کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں چناب نگر سے آنے والے معزز مہمان ختم نبوت عالمی تحریک کے رہنما جناب حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قاری غلام مصطفیٰ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ آج کا سالانہ اجتماع جو ختم نبوت کے موضوع پر ہر سال یہاں پر
منعقد ہوتا ہے، جس میں دور دراز سے حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ سٹیج پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب دامت فی عظم، حضرت شاہ صاحب، علماء کا جمع غفیر، ان حضرات کی موجودگی میں کوئی بات کرنا تو مناسب نہیں لگتا، چلو کچھ منٹ حاضری ہو جائے گی۔ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے مسلمہ کذاب یا مسلمہ پنجاب تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر تھا۔ حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پہ جانا، ان کا آنا، حضرت مہدی کا آنا، یہ بڑے لمبے مسئلے ہیں، تفصیل طلب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں چاند جٹاکی باتیں کروں گا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں تو ایک ایسے بس بیکار آدمی ہوں، کہ نہیں جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں اس علاقے کی بات کرتا ہوں، اور علاقوں میں شاید کوئی اور اصطلاح ہو۔ تو یہ میں نے کہا کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کافر کو بھی کافر نہ کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میرے محبوب پیغمبر کہہ دے ان کافروں کو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ کہہ دے ان مسلمانوں کو، کس کو کہا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں کو؟ کچھ تے بولو، ربوے میں رہندہ ڈر دے تسی بیٹھے ہوئے تھے۔ کس کو کہا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں کو؟ کہہ دے ان کافروں کو۔ پھر یہ کون سی یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھ کے آئے کہ کافروں کو بھی کافر نہ کہو؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ان کو لے جاؤ جہنم میں، تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ہم سے مصافحہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کافروں کو اچھا کہتے تھے۔ کافر اچھا نہیں ہوتا، بھلے وہ جتنے کام بھی کرے، خیرات کے، صدقے کے، اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے مسلمان کے اندر جتنی بھی کمی کوتاہی ہو وہ مسلمان نبی کا امتی ہے۔ ایک بستی میں قادیانی تبلیغ کرتے تھے، کچھ لوگ مسلمان اس بات سے پریشان ہوئے تو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ ختم نبوت پر تقریر کرتے ہیں، آپ انہیں بلائیں۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے وقت دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا، تو یہ مرزائی ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا اگر آپ نے تقریر کرائی ختم نبوت پر تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ کئی جگہ لوگ کہتے مولوی صاحب نماز کے مسئلے بتاؤ، حج کے مسئلے بتاؤ، زکوٰۃ کے مسئلے بیان کرو، عشر کے مسئلے بتاؤ، جہاد کے مسئلے بتاؤ، تبلیغ کے مسئلے بتاؤ، عمرے کے مسئلے بتاؤ، یہ مسئلہ نہ کرو۔ یہ تو سارا سال آپ کا خطیب مسجد میں بیان کرتا ہی رہتا ہے، یہ مسئلے ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے۔ تو مرزائیوں نے دھمکی دی، وہ مولوی صاحب اس دن آ گئے تو یہ لوگ کہنے لگے حضرت آپ تشریف لے جائیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے اس موضوع پر۔ تو مولانا فرمانے لگے پہلے میری اور آپ کی بات تھی،
اب ختم نبوت کی بات ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بھائی کوئی ہے تمہارے علاقے میں ایسا بندہ دبنگ تکڑا چودھری؟ جی ساس والے گاؤں میں ایک ہے نورا ڈاکو، چلو اس کے پاس یہ 5-6 حضرات داڑھیوں والے گئے تو وہ نورا ڈاکو اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ان کو دیکھ کے کہنے لگا مولوی لوگوں کیویں آج تسی میرے کول آئے ہو؟ تو مولانا فرمانے لگے کہ قادیانی ختم نبوت پر بیان نہیں کرنے دیتے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کو تو سارا علاقہ جانتا تھا، ان کے ساتھ آیا، مولوی صاحب کرو تقریر۔ مولانا نے 2 گھنٹے بیان کیا، وہ ڈاکو اپنے ہتھیار اٹھا کے ساتھ کھڑا رہا۔ کیا مجال تھی مرزائی آتے، جلسے کے بعد اعلان کیا قادیانیوں میرے اور مولوی صاحب کے جانے کے بعد اگر آپ نے مسلمانوں کو پریشان کیا تو میں تمہاری نسلیں اجاڑ دوں گا۔ کیا مجال تھی مرزائی آتے، یہ ڈاکو بھی چلا گیا اپنی بستی، مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اسی گاؤں میں گیا جہاں سے وہ مولوی صاحب بیان کرنے آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مولانا اندر سے نکلے، ان کو گلے مل کے رونے لگ گیا۔ وہ پوچھتے بتاؤ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ تو کہتا حضرت میں وہ نورا ڈاکو ہوں، اب داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ پگڑی ہے، تو کیسے حلیہ بدل لیا؟ جب میں واپس آیا اس رات کو تو حضور علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، تو فرمایا تو نے میری ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، تو میں نے اس کے بعد داڑھی رکھ لی اور پگڑی باندھ لی، ڈاکے اور چوری سے توبہ کر لی، تو اب میری شکل یہ مسلمانوں والی ہوگی۔ وہ نورے ڈاکو سے نور آمد ہو گیا۔ جس نے 2 گھنٹے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نگاہ بانی کی، اس کے متعلق تو یہ ہوا جو ساری زندگی نبی کی ختم نبوت کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ختم نبوت کے ہم چوکیدار ہیں۔ چناب نگر وہ کفر گڑھ جس جگہ مسلمانوں کا جانا اور بولنا مشکل تھا، چنیوٹ میں لائبریری پارک میں 1980 سے پہلے ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی، جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندری، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا عبد القادر روپڑی، میاں فضل حق، مولانا معین الدین لکھوی، علامہ احسان الہی ظہیر، یہ علماء تمام مکاتب فکر کے بزرگ تشریف لاتے تھے۔ جب قادیانی غیر مسلم ہو گئے، چناب نگر کھلا شہر ہو گیا، یہ کانفرنس چناب نگر میں چلی گئی۔ اب وہاں پر کانفرنس ہوتی ہے جس میں اہل حدیث بزرگوں کے اب بھی مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ احسان الہی ظہیر تشریف لاتے رہے۔ میں نے مولانا عبد القادر روپڑی کو دیکھا، میں نے میاں فضل حق صاحب کو دیکھا، تو وہاں پر آ کر اس کفر گڑھ میں اس سٹیج پر یہ اکابر، یہ بزرگ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے رہے۔ اور جب ابتدا ہوئی تھی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا داؤد احمد غزنوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ اکابر تمام جماعتوں کے اکٹھے تھے۔ ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ کفر اپنے انجام کو پہنچائے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس دھرتی پر ایک بھی مرزائی نہیں رہے گا، پوری دنیا میں ختم نبوت کا پرچم بلند ہوگا۔ آمین وما علینا۔